اب لائیو ہیں ہم لوگ. جی اور مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے, نروس ہو رہا ہوں اب میں, خراب نہ ہو جائے دوبارہ. چلیں ایک بھائی تو آ گئے دیکھنے والے. میرے خیال میں کچھ 8-10 ارے لوگ جمع ہو جائے لوگوں تو کا پھر کیا ہے بھائی, یا پہلے شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ کون کون پہلے شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ہم ابھی شروع کر دیں یا کچھ انتظار کر لیں؟ نہیں نہیں, انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ابھی کر لیتے ہیں, ابھی کر لیتے. اچھا, میں کچھ تمہیدی گفتگو کر لوں جی جی بالکل کر لیجیے. جب تک آپ سن لیے گا پھر. ہاں, السلام علیکم تمام سننے والوں کو. تو آج کا موضوع ہمارا آپ کے سامنے ہی تھا کہ اسلامی ثقافت کے خد و خال اور جدید ثقافتی چیلنجز. تو اس حوالے سے ہم نے اپنے اکاشا بھائی, خزیمہ بھائی اور طاہر بھائی کو مدعو کیا تھا, لیکن کچھ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے سب جمع نہیں ہو سکے. لیکن انشاءاللہ ہم دوبارہ لائیو آئے تو ابھی کافی بہتر ہے. تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح صحیح چلتا رہے. تو جو ہمارا موضوع ہے اس کی اہمیت اس حوالے سے اس لیے ضروری ہے کہ اب دنیا ایک یونیورسل کلچر اور کلچر کی طرف جا رہی ہے اور ایک گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے. اور دنیا میں جو ٹرینڈ چلتے ہیں وہ یونیورسل لیول کے ٹرینڈ ہوتے ہیں. ہم لوگ اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے اڈاپٹ کرتے ہیں اور تقریباً ایک ہی طرح کا نیریٹو جو ہے وہ لوگوں میں پھیلتا ہے. اور جو کلچرل ڈسکریمنیشنز جو ہیں اور ڈفرینسز جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ بعض اوقات اپنے حالات و واقعات کے سے ہٹ کر ایک یونیورسل کلچر کو فورس کر رہے ہوتے ہیں, جو بہرحال ممکن نہیں ہوتا. تو ہم نے اس لیے یہ موضوع رکھا ہے کہ بہت سارے بھائیوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اسلامی ثقافت آج کے دور کے لیے پائیدار اور ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اسلامی ثقافت کو ایک کنزرویٹو اور ایک قدامت پسند ثقافت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, اور مسلمانوں کو شدت پسند تہذیب کا شکار قرار دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم اپنا موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور اس میں ابھی ہم پہلے اکاشا بھائی کو ٹائم دیں گے, پھر خزیمہ بھائی کو, پھر میں اس پہ 5-5 منٹ ہم لوگ گفتگو کریں گے. تو تھوڑا سا میں بتانا چاہوں کہ جو تہذیب ہوتی ہے وہ مختلف بنیادوں پر وجود میں آتی ہے. مثلاً اگر ہم کہیں گے پاکستانی تہذیب, تو اس کی اصل بنیاد وطنیت ہے, کہ جو پاکستان کے بارڈر کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ تقریباً ایک جیسی تہذیب اختیار کرتے ہیں, جہاں قصدن یا مجبوراً. مطلب قصدن تو ایسے کہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں, یا مجبوراً ایسے کہ کچھ ایام ایسے آتے ہیں جو پورے پاکستان میں ایک جیسے منائے جاتے ہیں, یا اس دن جیسے چھٹی ہوتی ہے, جیسے 14 اگست کا دن ہے. تو یہ چیز آپ اس کو اپنی ذاتی زندگی میں بنانا چاہیں نہ چاہیں, کہیں نہ کہیں سے آپ کے ساتھ ثقافت کا تعلق جڑ جاتا ہے. تو اسی طرح بعض ثقافتیں جو ہے دوسرے نظریات کی بنیاد پہ وجود میں آتی ہیں. جیسے مذہب کی بنیاد پہ ثقافت وجود میں آتی ہے, جیسے مسلمانوں کی ثقافت ہے. تو مسلمانوں کی ثقافت ایک عقیدے کی بنیاد پہ وجود میں آئی ہے, گو کہ اس کے اندر ایک منٹ, یہ ڈبل آواز آ رہی ہے اوکاش بھائی آپ کو میری؟ نہیں جی مجھے تو ڈبل نہیں ہی ہے. ہے, مجھے آ اچھا رہی یار, ہے. آپ لوگ ایسا کریں, ایک منٹ اپنا مائک مجھے آ میوٹ رہی کریں ہے. ذرا. اب صحیح آ رہی ہے؟ اب یہ بتا دیں صحیح آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. ایک اب منٹ ٹھیک ہے, مائک اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اوکاشا بھائی نے اصل میں مائک کی. اصل میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہو رہا ہے, میں بتاتا ہوں. اوکاشا کا جو وہ اسپیکر جو مائک جو ہے نا, وہ ہیڈ فون نہیں لگا ہوا اوکاشا کے پاس. تو جب اس کے ہم لوگ اسپیکر میں کچھ بولتے ہیں, اس کے اسپیکر میں آواز جاتی ہے, تو اسپیکر کی آواز اس کے مائک میں بھی آتی ہے, اور وہ آواز پھر ہمیں دوبارہ آ جاتی ہے. تو یہ بات ہے. تو میرے خیال میں نے کافی بول لیا ہے.
اور یہ ریکارڈ بھی ہو گیا ہے. اب میں خیال میں اوکاشا بھائی کو دیتے ہیں, پھر خزیمہ بھائی, پھر میں دوبارہ آؤں گا 5 منٹ کے وقت سے. اب میں میوٹ کر رہا ہوں, اوکاشا بھائی آپ آ جائیں. چلیں بھائی, تو موضوع سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو اسلامی ثقافت ہے وہ دنیا کی واحد ثقافت ہے جو آج کے گلوبل کلچر کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو ثقافت ہے یہ ابزارب کر سکتی ہے بہت سارے کلچرز اپنے اندر. اس کی مثالیں بھی آپ دیکھیں گے. جوڈائزم جو جوئش کلچر ہے وہ بھی مذہب کی بنیاد پر ہی قائم ہوا ہے, لیکن وہ اپنے اندر دنیا کے بہت سارے کلچرز کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ایک نسل کے ساتھ ایک تو خاص ہے, اور پھر تاریخی تجربات نے بتایا ہے کہ جب بھی وہ کسی اور ملک میں گئے یا یہودی آباد ہوئے تو وہاں پر اس طریقے سے ایڈجسٹ نہیں کر سکے, ان کو مشکلات درپیش آئیں, زبانی بنیاد پر ہر بنیاد پر ان کو مشکلات درپیش آئیں. جبکہ جب آپ اسلام نے پوری دنیا پہ آج جو ہے اس کا جو گلوبلی اثر ہے, بہت سارے ایسے ممالک بلکہ اکثر ممالک ایسے ہیں جہاں پر بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عرب کلچر ہے, عرب لباس ہے, سب کچھ ویسا ہے, وہ اپنی ثقافتوں کو بھی باقی رکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ بالکل مناسب طریقے سے جو ہے وہ اسلام کی خدمت بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام کی خدمت صرف عربی زبان میں اچھے سے ہوئی ہے, اردو میں بھی بہت زبردست طریقے سے ہوئی ہے, اور بھی دیگر زبانوں میں بہت اچھے طریقے سے ہوئی ہے. تو ایک تو بہت زیادہ اس نے ابزارو کیا ہے, اور پھر یہ کہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے کلچر بنایا ہے, ہر مذہب نے نہیں بنایا ہے. مسیحیت میں ایک کلچر وجود میں نہیں آ سکا, ان کے یہاں فرانسیسی کلچر باقی رہا, جرمن کلچر باقی رہا, اسپینش کلچر باقی رہا, ان کے یہاں ایک یونیفارم کلچر جو ہے مسیحی کلچر کے نام سے ایسا کوئی کلچر وجود میں نہیں آ سکا. اور یہ جب جوڈائزم کا تو بہرحال ایک کلچر تھا, ان کا ایک لباس تھا, وہ سب کچھ تھا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو پولیٹیکل کریکٹر جو تھا وہ مسیحیت کا نہیں تھا. اسلام کا ایک پولیٹیکل کریکٹر بھی تھا, اور یہودیت کا بھی یقیناً تھا. مسیحیت کی ابتدائی 300 سال میں کوئی پولیٹیکل کریکٹر نہیں تھا, صرف رومنز نے جو اڈاپٹ کر لیا وہ ریلیجن, تو اب رومن کلچر کو وہ کلچر سمجھا جانے لگا, لیکن وہ مسیحی کلچر نہیں. اور ہندو مت ہے وغیرہ, یہ بھی کوئی مذہبی کلچر نہیں ہے, ٹیکنیکلی یوں سمجھ لیجئے کہ کلچر نے مذہب کو جذب کر لیا ہے, یا مذہب نے ہندو مذہب نے کلچر کو جذب کر لیا, ایک ہی بات ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. جبکہ اسلام جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک نظریاتی بھی ہے, پھر بہت سارے نیشنل کلچرز کو اڈاپٹ بھی کر پا رہا ہے, اور یہی خصوصیت جو ہے وہ گلوبل کلچر کی ہے. گلوبل کلچر میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ایک خاص علامتی اظہار جو ہے وہ پورے یورپ میں آپ کو نظر آنا شروع ہوگا آہستہ آہستہ. جو کنزیومرزم بڑھ رہی ہے گلوبلی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنزیومرزم, کیپٹلزم اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تو یہ گلوبل کلچر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وجود میں آ چکا ہے. اور صرف اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان مسلمانوں کو خاص طور پر اس کا احساس ہو کہ ہم لوگ جس مذہبی روایت سے اس کا کتنا مربوط اور کتنا باربط جو ہے وہ تعلق ہے, کہ وہ اس گلوبل کلچر کا مقابلہ, آپ کو اگر اس کی قیمت کا قدر کا احساس ہے, اور اتنے بڑے کلچر کو جو اسلامی کلچر وجود میں آیا تاریخ میں, آپ اس کو اس گلوبل کلچر میں اب ڈھل جائے تو پھر جو ہے یہ کلچر ختم ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس گلوبل کلچر ہی کو اسلام میں ڈالنے کی کوشش کریں, جس کے ذریعے آپ اپنی مذہبی روایات کی بھی کوشش کر سکتے ہیں. اب ٹیکنیکلی یہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس طرح ممکن نہیں ہے. میرے خیال میں تو یہ دونوں اینٹی تھیسس ہیں ایک دوسرے کے, ہمیں جو ہے مقابلہ کرنا ہوگا. ساری مبنی ہے جو صرف ایسی معاشی اقدار پر مبنی ہے جو صرف اسلام کے خلاف ہے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اب جو ہوگا, جو بھی ہمیں کرنا ہے, ہمیں کوشش کرنا ہے کہ دو جو زاویے دنیا میں قائم ہو جائیں گے, قدر کو جان لیں تو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا, سود مند ہوگا. سود مند, خیر سود مند ہی اچھا لفظ ہے. تو یہ میں بنیادی طور پر یہ تو میں نے ایک تعارف کروا دیا. مسلمانوں کو اس کلچر کے ریوائول کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اس کلچر کو سمجھنا ہوگا, اور بھی ریلیٹڈ ہے. اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے کہ دوسری قوموں کے ذریعے کلچرل فارم کیا گیا, زکوٰۃ ہے, نماز ہے, اس کو ایک سمبلزم دیا گیا, اور اس کو باقاعدہ ایک کلچرل علامت بنا دیا گیا. آپ کو عام طور پہ یہ نہیں ملے گا, اور اس کا بہت فائدہ بھی ہوا. جو اولین 3 سینچریز ہے سلف جن کو ہم کہتے ہیں, آپ کو جب آپ ان کی روایات کو پڑھیں, ان کے کردار کو پڑھیں, آپ کو نظر آئے گا کتنا اسٹرانگ کلچر تھا وہ, کتنا اسٹرانگ انفلوئنس تھا اس کا ان کی زندگیوں میں, اور کتنا زبردست وہ نظام جو پورا کھڑا ہوا تھا. آپ عباسیوں کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ, یا امویوں کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے اپنا کوئی کلچر بنایا, کلچر اسلامی تھا وہ.
تو مطلب اتنا زبردست کلچر تھا کہ بادشاہ جو بھی ہو وہ اس کو اڈاپٹ کرے جا رہا تھا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہمیں سمجھیں اس کلچر کو، اور کوشش کریں کہ ریوائو کریں اسی جو سلف کے طریقے کو ہے. تو ہم کوشش کر سکیں گے کہ خود بھی اس کلچر میں اڈاپٹ کر جائیں دنیا میں. اب ایک اچھا جو مقابلہ بھی مقابلے کی دنیا ہے، مقابلہ کرنا پڑے گا مہاراج میں، اس مقابلے کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. میری بات اتنی تھی بس. فی الحال بہت لمبی ہو جائے گی ورنہ فی الحال اتنی بات. اچھا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اوکاشا بھائی، آپ نے جو ہے بڑی جو ہے اہم نکات ذکر کیے. اب ہم خزیمہ بھائی کو تھوڑا سا موقع دیں گے کہ وہ جو ہے اپنے جو ہے رائے کا اظہار کریں، پھر انشاءاللہ میں تھوڑی سی کچھ گفتگو کروں گا. آپ بھی تقریباً اتنا ہی وقت لے لیں خزیمہ بھائی، 5 منٹ کا جتنا تقریباً یہ اوکاشا بھائی نے لیا. اب میں میوٹ کر رہا ہوں. اچھا، تو اسلامی جو ثقافت ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ثقافت اور تہذیب، یعنی بیسک طور پہ تو یہ ساخت کے اعتبار سے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. یعنی ابھی آ کے ایسا ہونے لگا ہے کہ ثقافت سے مراد جو ہے وہ آرٹ اور اس طرح کی چیزیں لی جاتی ہیں. یہ خزیمہ بھائی میرے خیال میں کہیں چلے گئے شاید ان کو کوئی وہاں پہ کوئی ایشو پیش آیا جس وجہ سے انہوں نے میوٹ کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں جو ہے یہ آ جائیں گے ابھی تھوڑی دیر. جب تک جو ہے آپ لوگ یہیں پہ رہیے گا. آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ کمنٹس میں بتا دیں تاکہ جو ہے کوئی ایشو ہو رہا تو ہم اس کو دیکھ لیں. کمنٹس کر کے بتا دیں کہ آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. میرے خیال میں شاید کسی کو آواز نہیں آ رہی ہے. کاشا بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو، کسی کو آواز نہیں آ رہی کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے. چلیں خزیمہ بھائی تو ابھی میرے خیال میں کہیں مصروف ہو گئے ہیں شاید. تو جب تک میں اپنی بات جو ہے جاری کرتا ہوں، تو خزیمہ بھائی نے کاشا بھائی نے جو ذکر کیا کہ اسلامی ثقافت مطلب کس طرح ایک ڈائیورس کلچر ہے کہ دوسرے کلچرز کو بھی اپنے اندر جو ہے ایبزارو کر لیتا ہے اور اڈاپٹ کر لیتا ہے. جی بھائی. یہ کاشا بھائی میوٹ کر لے گا ذرا ورنہ آواز ڈبل آئے گی. اچھا، تو اس اوکاشا بھائی نے جیسے ذکر کیا، میں ذرا اس پیرائے سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اسلامی جو ثقافت ہے اس کی بنیاد کیا ہے. جیسے ایک ہمارے پاس جدید لبرل ثقافت ہے، یا دیگر مذاہب کی پرانی قدیم ثقافتیں چلتی آ رہی ہیں. جیسے ایک مصری ثقافت تھی، وہ ایک الگ مذہبی کے ثقافت سے ملتی جلتی ثقافت تھی، لیکن اس میں اپنے ان کے باطل معبود تھے جن کی وہ مطلب ثقافتی پہلو سے ان کے اسٹیچوز اور ان کی جو ہے بدھ بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے مجسمے بنایا کرتے تھے جو آج تک موجود ہیں. یا اس حوالے سے ان کا کالے جادو پر ان کا بہت زیادہ اعتماد تھا، یا اس سے ان کا جو ہے مشغولیت تھی. تو اسی حوالے سے آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی آپ کو جو ان کی ثقافت کو ظاہر کرتی ہیں. اسلامی ثقافت میں جو اس کی بنیاد ہے، جیسے اسلام کی بنیاد جو ہے توحید پر رہی ہے، تو اسلامی ثقافت بھی توحید اور عقیدے کے تحفظ کے لیے ہی جو ہے پیش کی گئی ہے. اور اگر پوری ثقافت پر غور کریں تو بیسیکلی عقیدے کی ہی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اس جو حدود ہیں عقیدے کی، جو حدود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ایمان کی حدود، اس ثقافت کے ذریعے ان حدود کے اندر ہی رکھا ہوا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ایسی بھی زندگی نہیں دی جا رہی ہوتی کہ وہ بالکل ہی مطلب زندگی نہ گزاری جا سکے، بلکہ ایک باقاعدہ ماحول دیا جاتا ہے. جیسا کہ خزیمہ اوکاشا بھائی نے نماز کی مثال دی. اور اسی طرح آپ دیکھیں ابھی ہمارے ایک تہوار آ رہا ہے بقرعید کا، تو یہ ساری چیزیں اب اس بقرعید کا جو ریلیشن ہے وہ بھی پیچھے عقیدے توحید سے ہی جا کے ملتا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور
جو ہے اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا. گو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو کرنے نہیں دیا، لیکن جس طرح جو ہے جو معبود باطل معبودوں کے لیے ذبح کرتے ہیں، جیسا آج تک ہندو ذبح کرتے ہیں بتوں کے لیے، مورتیوں کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ذبح کر کے ذبح کرنے کا عزم ظاہر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور سنت جاری کر دیا. تو اسی طرح جو ایک ہماری اسلام کی جو ثقافت ہے، وہ ایک تو ہماری مسلمانوں کی اپنی علاقائی ثقافت ہوتی ہے. ہر جیسے پاکستان کی ایک ثقافت ہے، پھر پاکستان کے اندر پنجابی ثقافت ہے، سندھی ثقافت ہے، جو کہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، یہ ممنوع چیز نہیں ہے. یہ ثقافت تو جائز ہے. ممنوع جب ہوتی ہے جب اس کو مذہب پر ترجیح دی جائے یا اس میں غیر مذہبی عناصر شامل کر لیے جائیں. پھر ایک ثقافت ہوتی ہے جو ایک عالم اسلام کی ثقافت ہے. وہ ثقافت دراصل توحید و سنت کی بنیاد پر قائم ہے. جیسے جدید مغربی ثقافت جو کہ عالمی ثقافت ہے، وہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ ہر بندہ اپنے افعال میں اور اپنے عقائد کے اندر بالکل آزاد ہے، اور جو ہے ہر ایک کو جو ہے مطلب وہ حقوق کی بات کرتے ہیں. مثلا جیسے اب وہ جانوروں کے حقوق کی بات کرنے لگے ہیں، اور وہ اس طرح کی چیزوں پر ایک دوسرے سے جڑتے ہیں. ایک کوئی خاص نظریہ ان کا ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ جڑتے ہوں، اسی وجہ سے ان میں آپس میں اختلافات بھی رہتے ہیں. لیکن ابھی جو جدید ثقافت ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے میں بالکل آزاد ہے. جبکہ اسلامی ثقافت کی بنیاد یہ ہے کہ انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اسی کی اطاعت کرے، اور اسی عبادت و اطاعت کی تحقیق کے لیے یہ ثقافت جو ہے پیش کی گئی ہے، جو کہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑتی ہے. جیسے ہماری ایک عالمی ایک مسلمانوں کی ایک ایسی زبان بھی مسلمانوں کے پاس موجود ہے جس سے وہ ایک دوسرے سے ریلیشن میں رہ سکتے ہیں، جیسے ایک عربی زبان ہے. اگرچہ ہر مسلمان کی کوئی علاقائی یا پیدائشی مادری زبان عربی نہیں ہوتی، لیکن عربی ایک ایسی زبان ہے کہ جو تمام مسلمانوں کو آپس میں جوڑتی ہے، ایک اپنائیت محسوس کراتی ہے. اسی طرح ہمارے کچھ علاقے ایسے جیسے مکہ، مدینہ یا بیت المقدس، جس پر اگر کوئی چاہے تو تمام مسلمان اسی طرح مطلب برابر کے غم محسوس کرتے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کسی خاص مسلمان کا کوئی گھر کا کوئی مسئلہ ہو یا علاقے کا مسئلہ ہو تو تمام مسلمان اسی طرح محسوس کریں. لیکن اگر کوئی مکہ مدینہ پہ بات ہے یا اس طرح کی بات ہے تو تمام مسلمان برابر کے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہمیں ثقافتی طور پر جوڑے رکھتی ہیں. تو یہ اسلام کی ثقافتی علامتیں ہیں. اور جیسے پاکستان میں کوئی رہنے والے کے لیے مینار پاکستان علامت ہو سکتا ہے، یا قائد اعظم کا مزار، یا اس طرح کی جو معروف جو ہے تاریخی چیزیں ہیں، یا قائد اعظم اور علامہ اقبال کی جو ہے ذات اور شخصیت ان کے لیے ایک علامت ہو سکتی ہے ثقافتی. ہمارے لیے صحابہ، اسلامی تاریخ میں، اسلامی ثقافت میں صحابہ ایسی شخصیات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو تمام مسلمانوں کو جوڑے رکھتی ہیں. تو یہ اسلامی ثقافت کے خط و خال ہیں جو کہ اس ثقافت کو روکتے بھی نہیں ہیں کہ جو ہماری علاقائی ثقافت ہیں. البتہ حدود جو ہے ضرور بیان کر دیتے کہ اس ثقافت پر جب تک عمل کرتے رہیں جب تک اس میں یہ اسلامی قباحت واقع نہ ہو جائے، اور اس کو مذہب پر بالکل بھی ترجیح نہ دیں. اور اصل جو گٹھ جوڑ ہونا چاہیے وہ اسلامی ثقافت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ علاقائی یا لسانی ثقافتوں کی بنیاد پر. تو یہ تھوڑا سا خاکہ تھا اسلامی ثقافت کا. اب میں چاہوں گا کہ اکاشا بھائی تھوڑا سا جدید ثقافتی چیلنجز پر اور جدید ثقافتی نقطہ نظر پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میں میوٹ کرنے لگا ہوں. اوکاشا بھائی کدھر چلے گئے؟ میں خیال میں ان کو آواز نہیں آ رہی یا کچھ ایشو ہے. میں جب تک ان کے ساتھ دیکھتا ہوں، آپ لوگ یہیں پہ رہیے.
उकाशा भाई, आप दोबारा आना चाहेंगे कुछ मजीद फरमाने के लिए, या किसी भाई के कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सही आ रही है ना? बिल्कुल जी सही आ रही है। सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंटिन्यू भी कर दूं अपनी बात को। तो आज के दौर का जो ग्लोबल कल्चर जिसको हम कहते हैं, उसकी क्या कहते हैं, सिफात बुनियादी तौर पर क्या है, अगर हम उन पर बहस करते हैं तो मैंने एक लफ्ज का पिछली दफा जब बोला था, मैंने इस्तेमाल किया था कंज्यूमरिज्म। कि आप देखेंगे कि हर जगह पर ये चीज पाई जाती है, क्योंकि कैपिटलिज्म है ना, तो एक इंडस्ट्री जैसे बना ली, एक कोई भी जगह बना ली, तो वो कोशिश करती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, उनसे झूठ भी बोलती है, उनको जिसे कहते हैं गलत इंफॉर्मेशन फीड कर रही होती है। और मैं कहता हूँ ये जो गलत इंफॉर्मेशन की फीड करना होता है ना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ये सिर्फ इस लेवल पर नहीं होता कि आप अपने प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ये चीज अब इतनी बढ़ गई है कि रियासती सतह पर भी हो रही है, वो भी इन्हीं टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल कैरियर में। पूरी दुनिया में यही सब हो रहा है, और आवाम को किसी भी तरह डंप डाउन करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज को कहते हैं डिज्निफिकेशन सोशियोलॉजी में। कि जिस तरह डिज्नीलैंड था, वहां पर आप एक रियल दुनिया में नहीं रह रहे, आप एक अनरियल सी दुनिया में रह रहे हैं। और ग्लोबल कल्चर की मिसाल भी बिल्कुल ऐसी है। फिलहाल ग्लोबल कल्चर जो है वो इस चीज का नाम है। हाँ, वो लोग समझ ये रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को जोड़ रहे हैं, हम पूरी दुनिया के लिए एक कल्चर लेकर आ रहे हैं, हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक तहजीब ला रहे हैं, हमने ह्यूमनिज्म ले आया, कुछ ले आया। जबकि उसके बरक्स वो ये भी समझ रहे हैं कि फ्री थिंकिंग ले आए, जबकि फ्री थिंकिंग डंप डाउन हो रही है। आज की जो मौजूदा नस्ल है वहां की, मतलब अमेरिका में, मैंने एक सर्वे पढ़ा था कि बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको हॉलोकॉस्ट के बारे में पता ही नहीं। यानी ये अमेरिका जैसे मुल्क में जो जिनके अंदर इतने यहूदी रहते हैं उनको नहीं पता अच्छे से। तो फ्री थिंकिंग और माहौल वगैरह डम डाउन हो रही, कंज्यूमरिज्म का जो पूरा कल्चर है उसके जरिए ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो है वो कम हो रही हैं, आप बढ़ नहीं है। फिर ये लोगों को वहम ये है कि हम सारे कल्चर्स को जोड़ रहे हैं, सारे कल्चर जितने भी दुनिया के हैं हम उनको जोड़ रहे हैं, उनके लिए एक कल्चर मुतारिफ करवा रहे हैं जिसके तहत वो सब यूनाइट कर सकते हैं। इंसानियत के नाम पर वो सारी चीजें वो कह रहे हैं, जबकि टेक्निकली ये भी गलत बात है। ये इंसानियत का जो तस्वुर है ना, ये भी पूरा अमेरिकनाइज्ड है, ये भी पूरा जो है वो यूएसआइड है। और दुनिया के सारे ममालिक हर किस भी इसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जिस तरह इस्लाम का भी यही दावा है कि हम पूरी दुनिया को क्या कहते हैं अट्रैक्ट करना, एक राह पर लाना चाहते हैं, हम भी यही दावा करते हैं, वो भी यही दावा करते हैं। हम में और आप में क्या फर्क हो गया कि आप ये समझते हो, आप इस वहम में मुब्तला हो कि हम जिस नजरिए को मानते हैं हर इंसान उसको मान भी लेगा, हर तहजीब उसको कबूल भी कर लेगी, हमारा इतना अच्छा नजरिया है कि हर कोई मान भी लेगा। हम लोग ये नहीं समझते, हम तैयार हैं उस नजरिए को डिफेंड करने के लिए एट ऑल लेवल्स के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जैसे कहते हैं ना, ये रियलिटी के बजाय ये तो एक इल्यूजन्स की दुनिया है जो ग्लोबल कल्चर में क्रिएट की जा रही है। आम एक अब आज के जमाने का जो एक शख्स है मेरी निगाह में, तो वो और अपनी इसकी इंटेलेक्चुअल लेवल और कम होता जाएगा। तो ये ग्लोबल कल्चर कोई चीज है नहीं, ये सिर्फ मैनिपुलेट कर रही है अवाम। जबकि इस्लाम जो है वो बेदारी कायनात सिखा रहा है। यानी असल गौर फिक्र जो तदब्बर जो था वो इस्लाम सिखा रहा है। यानी कि कहने को तो वो आपकी सोच को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स वो आपकी सोच को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भाई आप ये सवाल ना करो, वो ना करो। जबकि उसके बरक्स जो है वो इस्लाम जो इतनी इंटेलेक्चुअल रिवायत जो है वो सिर्फ 300 साल में, पहले जो सलफ के साल थे उनकी बस आप रिवायात को देखें, पूरी एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ वजूद में आया, इतने सारे सब्जेक्ट वजूद में आ गए। ये जो हदीस की पूरी टर्मिनोलॉजी है ये कोई आम चीज है, इतने सारे सिस्टम को बनाना ये कोई मामूली सा काम था। अगर ये इतना मामूली काम होता किसी और मजहब ने पहले क्यों नहीं किया, किसी और तहजीब ने अपनी रिवायत को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले क्यों नहीं किया? ये कोई आम चीज थी नहीं थी, पूरी साइंसेस वजूद में आई, और बहुत सारी चीजें जो है वो सिर्फ ये इतने से अरसे में जो है वजूद होती रही। तो इसका मतलब है कि इस्लाम की जो इंटेलेक्चुअल रिवायत थी वो इतनी स्ट्रांग थी, उसका इन्फ्लुएंस इतना ग्रो था कि उसके बजाय डम डाउन होने के बजाय लोग ग्रो कर रहे थे। जबकि इस जदीद सकाफत का क्या मसला है, ये लोगों को डम डाउन कर रहा है, ये लोगों को गिरा रहा है। उनके अंदर जो है वो ग्रोथ होनी पैदा होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही है। वो समझ रहे हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, वो इल्यूजन्स की दुनिया में रह रहे हैं। गैर हकीकत पसंदाना सोच है, मतलब एक मुल्क कह रहा है कि यार क्या पता खुदा है कि नहीं है, ये बस ये पता चल जाएगा हमें
200-300 साल में साइंस दरियाफ्त कर लेगी. उसको पता ही नहीं है कि साइंस की मेथोडोलॉजी क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या वो एक मेटाफिजिकल सब्जेक्ट को दरियाफ्त या रिजेक्ट कर सकती है, क्या ये पॉसिबल भी है, वो सोचेगा भी नहीं. मतलब साइंस पर ऐसा अजीब व गरीब सा एतमाद हो गया, टेक्नोलॉजी के बिल्कुल कल्ट में फंसे हुए हैं. तो बिल्कुल अजीब सी जो दुनिया है. और अमेरिका में आप देखोगे प्यू रिसर्च वगैरह में पढ़ा था, बहुत सारे लोग जो है वो इन्वायरमेंटल जो कंसर्न जब पेश किए जा रहे होते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के, तो उससे भी वो अनकंसर्न्ड होते हैं, कहते हैं कि ये भी हल हो जाएगा, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको एग्जैगरेट किया जा रहा है. ऐसे ही बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हैं अमेरिका वगैरह में. तो हालांकि अमेरिका तो दुनिया की बाहिर सुपर पावर. तो ये सारी चीजें जो मेरा जाती जो है पर्सपेक्टिव ये है कि यूरोप जो पिछले 100 साल पहले जो था, पीरियड ऑफ सॉलिड मॉडर्निटी कहा है, सिगमेंट बॉमन ने जो कहा है इसको सॉलिड मॉडर्निटी कहा है. तो वो वाला जो दौर था वो फिर भी बेहतर था, उसमें कल्चर था, हर कंट्री के पास एक अलहदा कल्चर था. आप फ्रांस जाते तो एक अलहदा कल्चर था. वो मुख्तलिफ जो सकाफती अलामात जो थी ना, वो उस वक्त जो है वजूद पजीर वजूद उनको मिल रहा था, और वो एक अच्छी जगह भी थी, और मेरी दानिश में सफर करने के लायक हुई थी. आज की दुनिया में ना आप कहीं सफर करोगे आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई खास फर्क नहीं है. एंड इट विल बिकम वर्स डे बाय डे. थिंग्स विल सारी चीजें सिमिलर होती जाएंगी, कोई कल्चर बाकी नहीं रहेगा लोगों में. और अजीब से, कोई ग्लोबल कल्चर बेसिकली कल्चर है ही नहीं, इट इज एंटी कल्चर. ये एंटी कल्चर है जिसको कल्चर के नाम पर फरोख्त किया जा रहा है मार्केट में, लोगों को धोखा दे देके. और एक तो ये भी बता दिए, फिर ये इस्लामी कल्चर की जो खसूसियात हैं दुनिया में, देखें इस्लामी कल्चर जो है वो उसकी बुनियादी अलामत यकीनन जो है वो एक तो मजहबी बुनियाद पर कायम है, तौहीद की बुनियाद पर कायम है. लेकिन जो जदीद सकाफत से आप इसको कंपेयर करेंगे ना, जदीद सकाफत का कोई एक वैल्यू नहीं है, मतलब कोई एक चीज नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो पूरी सकाफत वजूद में आ रही है. देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग, कोई एक चीज नहीं है. जबकि इस्लाम में सिर्फ एक चीज तौहीद, सिर्फ एक चीज ही तौहीद है, मतलब इसकी बुनियाद पर पूरी सकाफत जो है वो क्या कहते हैं वजूद में आ रही है. और ये मतलब यूनिटी, मतलब यूनिटी ऑफ थॉट भी मिल रही है इंसान को, यानी कि एक मरकज से रह के सोचेगा, एक मरकज के जाविये से सोचेगा, और उसको कोई इसमें जो है मुश्किलात के दरपेश नहीं. ये साइकोलॉजिकली भी इंसानों के लिए बहुत अच्छी चीज है. फिर ये कि ये यूनाइट भी कर सकती है सोसाइटी को, मतलब साइकोलॉजिकली एक माइंड भी अच्छा फील करेगा, मुआशरा भी जो है वो हेल्दी हो सकता है. जबकि जो ग्लोबल कल्चर है इसमें सिर्फ कंपटीशन, ये लड़ते रहेंगे आपस में, अपने लिए मुश्किलात पैदा करते रहेंगे, और ये ना कोई सोसाइटी कभी फॉर्म नहीं करते. ये सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पर कुछ आज़ादियां इन्होंने कायम कर दी. भाई इंडिविजुअल की जब आप आज़ादी बढ़ा रहे हो तो कोई सोसाइटी आपने फॉर्म कर लिया, आपने कोई सोसाइटी फॉर्म ही नहीं किया टेक्निकली. आपने सोसाइटी तो तब फॉर्म करोगे जब आपके पास सिमिलैरिटी पाई जाएगी, जब सिमिलैरिटी नहीं पाई गई तो आपके पास सोसाइटी नहीं है टेक्निकली. तो एक तो आपने इंडिविजुअल बेस पर पूरा कायम किया हुआ. तो मेरा मेरा ख्याल भी यही है कि आज के ज़माने में मुसलमान अगर इसे समझ जाते हैं कि भाई हम लोग इतनी, मतलब जितनी ज़बरदस्त हम चीज़ हैं, अगर सिर्फ यहूदी जमा हो जाए ना पूरी दुनिया में इस पूरी सकाफत से टकराने के लिए नहीं टकरा सकते, मसीही जमा हो जाए नहीं कर सकते, ये हिंदू जमा हो जाए नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं. एक तो हमारी तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि मुसलमानों की है अच्छी खासी. फिर ये कि उसका जो कल्चर है उसका मिजाज ऐसा है कि वो टकरा सकता है, और कोई 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 मजहबी कल्चर तो कम अज कम भी काम नहीं कर सकता. और अब इसका कोई, जिसे कहते हैं अगर एंटीथीसिस हो सकता है तो सिर्फ यही हो सकता है, और वो गालिबन शायद कयामत के करीब ही होना है, जैसे भी होना है, लेकिन ये होगा जरूर अल्लाह इंशाल्लाह. अल्लाह ताला का जो है वो एंड ऑफ टाइम्स में एक दफा तो ये होना ही होना है, ये मुकाबला होकर रहना है. तो मेरे ख्याल में तो मुकाबले के लायक भी कोई और सकाफत बाकी नहीं बची है, सबको मुर्दा कर दिया है इस जदीद सकाफत ने, बिल्कुल जिसे कहते हैं तबाह करके कत्ल कर दिया. ये एक है कि जो अभी भी अगर रिवाइव हो जाए तो इससे टकरा सकती, कोई और टकरा भी नहीं सकती. ये मैंने शुरू में भी जुमला कहा था, मैं भी रिपीट करूँ. बाकी अब आप लोग से भी कोई शुरू कर ले बात. खुदैमा भाई अभी तक नहीं आए, मैं भी अपना मोबाइल जो है क्या कहते हैं चार्जिंग पर लगा लूँ क्योंकि थोड़ा सा स्लो हो रहा है. अच्छा, जज़ाकल्लाह उकाशा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई, काफ़ी मुफीद थी. खुज़ैमा भाई का माइक का इशू हो गया तो वो शायद अभी ज्वाइन कर सके ना कर सके, मैं कुछ कह नहीं सकता. तो आपकी जो गुफ्तगू थी उसका माहासल जो ये था, मैं थोड़ा सा उसको समराइज़ कर दूं. एक तो हमारी गुफ्तगू का की समरी ये निकलती है, एक तो जो इस्लामी सकाफ़त के बुनियादी अज्जा हैं, वो इस्लामी सकाफ़त के जो बुनियादी अज्जा हैं वो है तौहीद और अकीदत तौहीद की हिफाजत और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ना बंदों का, और
اس نوعیت سے جوڑنا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اطاعت کریں، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے احکامات اور اس کے رسولوں کی بات کو ترجیح دیں۔ یہ ہے اسلامی ثقافت کے بنیادی اجزاء۔ ماڈرن ڈے کلچر جو ہے، جس کو گلوبل کلچر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے یا اپنے زوم میں اس کو گلوبل کلچر قرار دیا جاتا ہے، اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ ایک تو مادہ پرستی، جس میں کنزیومرزم اور مٹیریلزم ہے، اور کنزیومرزم بھی اصل میں مادہ پرستی کی ہی ایک شاخ ہے۔ وہ اس طرح کہ کنزیومر بھی اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو کوئی چیز بیچ کر پیسہ کمایا جائے، جو کہ بالکل مادہ پرستی جس کی اصل ہے۔ اور اس چیز کو بیچنے کے لیے، جیسا یہ اکاشا بھائی نے کیا، واضح کیا کہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے اور آپ کو ورگلایا بھی جاتا ہے، آپ کے اندر ایسے جذبات اجاگر کیے جاتے ہیں کہ چاہے وہ جنسی ہوں یا کسی بھی نوعیت کے ہوں، تاکہ آپ اس پروڈکٹ کو خریدیں، اور بلکہ باقاعدہ ایسی جو ہے چیزیں اور ایسے ادارے اور ایسی فیلڈ اور ایسے چیزیں آ گئی ہیں وجود میں، جیسے کہ پورنوگرافی ہے، جو کہ آپ کو اس لیے ورگلاتی ہے کہ آپ ان کے بنائے ہوئے پروڈکٹس کو یوز کریں، یا جیسے الکوہل کا استعمال کریں، سگریٹ کا استعمال کریں۔ تو وہ چیز بیچنے کے لیے آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ان کے اندر غلط جذبات بھی بھڑکا سکتے ہیں، اور تو یہ جو ہے بنیادی اجزاء ہیں ماڈرن ڈے ثقافت کے۔ اور اسلامی ثقافت کے جو خد و خال ہیں وہ اسی بنیادی اجزاء کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، عقیدہ توحید کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اور جو ماڈرن ڈے ثقافت ہے وہ کیونکہ صرف اسی بنیاد پر قائم ہے کہ ہر بندہ آزاد ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے میں، تو پھر اس ثقافت کی گروتھ اور اس کا ارتقاء بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جیسے اسلامی ثقافت کی جو گروتھ تھی وہ اس بنیاد پہ ہوئی کہ تمام دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کیا جائے، اور لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں داخل کیا جائے۔ تو ماڈرن ڈے ثقافت بھی یہی ہے کہ وہ اپنی، کیونکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے خواہشات کی تکمیل کرنے میں آزاد ہو، تو اسی لیے پھر وہ خدا سے سب سے پہلے تعلق توڑتے ہیں، کیونکہ انسان کی غلط خواہشات کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا خدا کا نظریہ، خدا پر ایمان ہے۔ کیونکہ وہ شاید بہت ساری باتیں یا چیزیں لوگوں کے سامنے کرنے سے شرما جائے، لیکن اکیلے یا تنہائی میں وہ صرف اسی وقت گھبرائے گا، یا پکڑے نہ جانے کے ڈر کے باوجود وہ صرف اسی چیز سے اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے اس لیے رکے گا کہ اس کے اندر خدا کا خوف ہوگا۔ تو اگر خدا سے تعلق جوڑ دیا جائے اور آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کو کسی کا حساب کتاب نہیں دینا، الا یہ کہ آپ پکڑے جائیں کورٹ میں یا کوئی اور بندہ آپ کا بزور طاقت احتساب کر لے، تو آپ بہرحال کسی کے پابند نہیں ہیں۔ تو اسی طرح اس کی پھر گروتھ ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ پھر اکاشا بھائی نے ذکر کیا کہ جب یونٹی آف تھاٹ نہیں ہوتی اور آپ کا نظریہ ہی یہی ہے کہ ہر بندہ آزاد ہے، تو اس صورت میں تو پھر ثقافت وجود میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ثقافت وجود میں ہی تب آئے گی جب کچھ چیزیں مشترکہ ہوں۔ جب ہر بندہ اپنی سوچ اور اپنی خواہشات میں آزاد ہے، تو پھر وہ ان بنیادی چیزوں پر اتفاق کیسے ہوگا؟ وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو اسلام میں ایسی بے شمار چیزیں، اور سب سے پہلے اللہ، اس کا رسول اور قرآن، یہ ایسی چیزیں، پھر آپ ڈائریکٹ قبلہ لے لیں، یا بنیادی شاعر اسلام جو ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ارکان ہے، جس پہ تمام مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کو جوڑ کر رکھتی ہیں۔ جبکہ ماڈرن ڈے ثقافت کے اندر جب ہر کوئی بندہ اپنی ذات کے اندر آزاد ہے، تو پھر وہ اتفاق کیسے کرے گا، اور وہ کیوں کرے گا، وہ کیوں کر پابند ہوگا ان چیزوں پہ اتفاق کرنے کا؟ اور جب وہ اتفاق کرنے کا پابند ہی نہیں ہوگا تو چیز مشترکہ نہیں بنے گی، اور جب مشترکہ مواد ہی آپ کے پاس نہیں ہوگا، مشترکہ عناصر ہی نہیں ہوں گے، تو پھر آپ اس کلچر کو فارم کیسے کرو گے، اس کی گروتھ کیسے ہوگی؟ وہ پھر جو ہے ڈسٹرکشن ہوگی، اور جنگل کا قانون ہوگا کہ جیسے کوئی جانور دوسرے جانور کا کوئی پابند نہیں، یا جنگل میں کوئی ایسا سینٹرل جو ہے ادارہ نہیں یا کوئی قانون نہیں جس کا پابند ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہو، بلکہ وہ زندہ رہنے کے لیے جس طرح چاہتے ہیں اس طرح عمل کرتے ہیں، چاہے وہ دوسرے کو مارنا پڑے یا کوئی بھی ایسا کام کرنا پڑے جو انسانوں میں، شہروں میں، دنیا میں کیا جائے تو دنیا تباہی کی طرف
جو ہے گامزن ہو جائے. پھر آپ دیکھیں یہ ثمرات ہم نے ذکر کیا کہ اسلامی ثقافت کے ثمرات کیا ہیں. اسلامی ثقافت کے ثمرات جو ہیں جیسا کہ اکاشا بھائی نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جب بہت زیادہ اسلام نہیں پھیلا تھا، نہ بہت زیادہ علاقے فتح ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب روم و فارس بہت ہی تھوڑے سے عرصے میں فتح ہو گئے، اور جب وہ فتح ہوتے گئے تو نہ کہ صرف یہ کہ اسلامی ثقافت اور اسلامی کنگڈم اور کلچر کی صرف نہ کہ فزیکل گروتھ ہوتی رہی بلکہ اس کی انٹلیکچوئل گروتھ بھی ہوتی رہی. یعنی وہ نہ وہ صرف زمین پہ پھیلتا رہا، اس نئے نئے علاقوں پر قابض ہوتا رہا، بلکہ فزیکلی بھی بہت سارے ایسے علوم جو ہے وہ جو ہے وجود میں آئے، جیسے کہ اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، پوری اسلامک لاء کو سمجھنے کے لیے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے کہ کس طرح ایک جو ہے حدیث یا جو لاء کا درجہ رکھتی ہے اسلام میں اس کی حفاظت کی جائے گی، اور کہ اس کے پورے اصول اور ایک ایسا ریکارڈ، تاریخی ریکارڈ مرتب کیا گیا راویوں کا جس کی مثال بہرحال دنیا میں کہیں نہیں ملتی اور آج تک کسی ڈیٹا بیس میں بھی شاید موجود نہ ہو جدید آلات کے باوجود. اور اس طرح باریک بینی سے اس کو جو ہے اس کو ترتیب دی گئی، اور یہ بہت تھوڑے سے عرصے میں ہو گیا. یہ مطلب شروع کے ابتدائی 1-2 صدیوں میں، جو کہ اگر دیکھا جائے اس دور کے وسائل کے اعتبار سے بہت زیادہ نہیں ہے، تو ایسی چیزیں آئیں. اس کے بعد پھر جب مسلمان علماء زیادہ کثرت میں ہوئے تو پھر انہوں نے دیگر علوم کی بھی جو ہے ترجمے کرنا شروع کیے، دیگر کتب کے، یونانی کتابوں کے، اور مطلب ان علوم کو بھی عربی کے اندر ڈھالنا شروع کیا، تاکہ کیونکہ اس اسلامی ریاست کی ایک جو یونیورسل لینگویج ہوتی ہے جیسا آج کل انگلش ہے، ایک عربی زبان ہوتی ہے. تو وہ عربی زبان کیونکہ ہر علاقے کے مسلمان جو ہے سیکھتے ہیں، اور پچھلے کچھ سالوں سے پہلے پچھلی صدی تک یہ عربی سیکھنا بھی عام رہی ہے. اب جا کے اس کا تھوڑا سا جو ہے اس کی قلت ہو گئی ہے کہ اب لوگ عربی نہیں سیکھتے، ورنہ پرانے جو ادیب ہوتے تھے یا پرانے جو شاعر ہوتے تھے وہ بھی بہت حد تک عربی الفاظ کا اور فارسی الفاظ کا استعمال اپنے شعروں میں کرتے تھے. تو اس طرح اسلامی ثقافت پروان چڑھی کہ اس کے ثمرات بھی سامنے آئے کہ بہت سے علوم وجود میں آئے، اور دیگر قوموں کے جو چھوڑے ہوئے علوم تھے ان کو بھی نقل کیا اپنی زبان کے اندر اور اس کو ترقی دی، جیسے سائنسی علوم ہے، اور اس کی تنقیح کی، یعنی اس کی صفائی کی. اس میں جو ایسی باتیں تھیں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں جو ایسی باتیں تھیں کہ جو غلط تھیں یا شریعت کے خلاف تھیں، عقل کے خلاف تھیں، ان کو نکالا اور اس کی بھی صحیح ترتیب دی. تو یہ اسلامی ثقافت کے ثمرات تھے. اگر ہم ماڈرن ڈے ثقافت کو دیکھیں تو اس کے کوئی ثمرات تو نہیں ہے، بلکہ لوگ صرف تباہی کی طرف جا رہے ہیں. فیملی سسٹم، خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، سوسائٹی سسٹم تباہ ہونے کو جا رہا ہے، کیونکہ جب کوئی چیز مشترکہ ہی نہیں ہے اور آپ ایک سینٹرل قانون کے پابندی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں کسی کے مطلب کسی چیز کی پابندی کرنا پسند کریں گے. جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہی یا تھوڑا سا ڈرا کے جو ہے اس پر چیزوں پہ عمل کرایا جاتا ہے. اسکول میں بھی ٹیچر اس کو اس طرح ڈراتے ہیں، ورنہ وہ ضدی ہوتا ہے. یا کوئی جانور ہے، اگر اس کو نہ سکھاؤ تو وہ جس طرح چاہے گا اپنے جو ہے عمل کرے گا. لیکن ایک مہذب انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح نہیں کرتا، وہ ایک طریقے سے چیزوں کو انجام دیتا ہے کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے. لیکن اگر ہم آج کل دیکھیں تو جو قوانین ہوتے بھی ہیں وہ تبدیل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہومو سیکسولیٹی کا لاء تبدیل کروایا گیا، جیسے ہم جنس پرستی کو جو ہے جائز قرار دلوایا گیا قانونی طور پر. تو اس طرح کے جو قوانین پہلے تھے بھی جس پہ لوگ مشترکہ تھے، اور صدیوں سے جو چیزیں متفقہ تھیں اور مشترکہ تھیں تمام مذاہب میں یا ان لوگوں میں بھی جو مذہب سے دور تھے، بہرحال ان چیزوں پہ عمل کرتے رہتے، تو اب ان کو بھی ختم کروایا جا رہا ہے. یعنی جب آپ نے بنیادی مرکزی نقطہ ہی ایک خواہشات کی تکمیل کو قرار دے دیا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے خواہشات کی تکمیل ہونے میں جو چیز رکاوٹ بنے گی اس کو بھی ختم کیا جائے گا. جیسے آج کل بہت سارے قوانین ختم کروا دیے گئے ہیں اور ان کو نارملائز کیا جا رہا ہے. جیسا کہ اسلام میں بھی ایک اصل چیز توحید ہے، اور توحید کی حفاظت کے لیے ہی جنگ بھی لڑی جاتی ہے اور معاف بھی کیا جاتا ہے، اور سارے کام کیے جاتے ہیں کہ عقیدے کی حفاظت رہے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت برقرار رہے. تو یہ تھوڑا سا فرق تھا. اب ہمارے طہ بھائی بھی آ چکے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا کچھ عرض کرنا چاہیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اس بات کو ختم کریں گے اور پھر اگلی دفعہ آپ لوگوں سے ملیں گے.
چلیں تھا بھائی میں آپ کو مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، پھر آپ گفتگو شروع کریں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میں لیٹ ہو گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی والدہ کو جو ہے وہ ایک جگہ لے کر گیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے. تو جو خلاصہ شاہ رخ بھائی نے بیان کیا وہ ماشاءاللہ بہت زبردست تھا، اور یہی اصل جو پوائنٹ تو ہے وہ یہی ہے. البتہ اس سے پہلے کچھ سوال ہیں کہ تہذیب کسے کہتے ہیں، اور ثقافت کسے کہتے ہیں، اور تہذیب و ثقافت میں فرق کیا ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ لوگوں نے گفتگو کر لی ہے؟ نہیں، اس پہ کوئی ایسی بنیادی گفتگو ہم نے نہیں کی ہے، ہم نے اصل میں دوسرے زاویے سے بات شروع کی تھی، تو اس پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں. اس پہ وہ خزیمہ بھائی سے میری بات ہوئی تھی، تو کہہ رہے تھے انشاءاللہ اگلا پارٹ بھی آئے گا تو اس میں یہ موضوع ڈسکس ہوگا. وہ اگلے پارٹ میں خزیمہ بھائی اکیلے ہی آئیں گے تو اچھا، تو اس پارٹ میں تو جتنا ہو سکے مکمل کر سکتے ہیں کر لیں. تو جو میں کہنا تھا میں نے، وہ تو آپ نے جو خلاصہ بیان کیا اس میں بخوبی آ گیا ہے. البتہ میرا جو ہے وہ یہ اکاشا بھائی سے سوال ہے، کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں، اور اکاشا بھائی کے ماشاءاللہ اس ان علوم میں اور فکر میں بہت زیادہ مطالعہ ہے کہ اہل غرب کے نزدیک تہذیب اور ثقافت میں کیا فرق ہوتا ہے. اور یہ مسلمانوں میں بھی یہ علماء نے فرق کیا ہے یا نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو کب شروع ہوا ہے. تو اس پر اگر آپ شروع کریں تو میں بھی انشاءاللہ. ہیلو جی، میرے خیال میں اکاشا بھائی سے کوئی سوال کیا ہے، اور اکاشا بھائی پتہ نہیں اس وقت لائن پہ ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ موبائل چارجنگ پہ لگا رہے تھے. جی اچھا وہ آ گئے ہوں تو سوال کیا کیا گیا تھا ذرا پوچھیں. سوال یہ تھا کہ تہذیب کیا ہوتی ہے اور ثقافت کیا ہوتی ہے. ایک منٹ اکاشا بھائی اب اپنا مائک میوٹ کریں 1 منٹ کے لیے، طه بھائی سوال مکمل کریں، پھر ہم تو اکاشا بھائی جواب دیں گے. سوال میرا یہ تھا کہ تہذیب اور ثقافت کیا ہوتی ہے، ان دو میں فرق کیا ہے، اور کیا یہ مسلمان ائمہ کے ہاں یہ اس طرح سے تفریق تھی کہ وہ معاشرے کو کس طرح بیان کرتے ہیں، یعنی معاشرے کے نظام کو، اور اگر تھی تو کب سے تھی. کیا یہ جدید دور میں ہے، یعنی جب مسلمانوں کا یہ استعمار آیا اور اس کے بعد مفکرین نے کام شروع کیا، یہ پہلے سے تھی؟ تو اس بارے میں اگر آپ رہنمائی کریں. جی تو اب میں آغاز کرتا ہوں، باقی سارے اگر مائک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میوٹ کر دیں تو بہتر ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا کہ تہذیب کے بارے میں ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ تہذیب کا جو لفظ کا مطلب ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کو یہ میرے خیال میں ان کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے موبائل کی، کیونکہ یہ موبائل اچھا آ گئے. چلے میں ان کو دوبارہ لائن پہ لے رہا ہوں. جی میری آواز صحیح ہے؟ جی صحیح آواز آپ بولیں. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ تہذیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو جانوروں سے مختلف بنائے. ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینتھروپولوجی. اینتھروپولوجی میں بیسکلی پڑھا یہی جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں مسلمان ائمہ کا تو مجھے نہیں پتا، میں اپنے اس زاویے سے بات کر سکتا ہوں جتنا میرا علم ہے. اینتھروپولوجی میں بیسکلی یہی چیز ڈسکشن کی جا رہی ہوتی ہے، انسانوں کا علوم ہوتے ہیں وہ سارے، اینتھروپو انسان کو کہتے ہیں. تو یہ اس علوم میں انہی چیزوں کو اسٹڈی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جب دیکھا انسانوں نے کہ مختلف کلچر، چاہے وہ قبائلی نظام ہو یا کہیں بھی ہو، جنگلات کے رہنے والے ہوں، ان میں کچھ چیزیں خاص ہیں، مختص ہوتی ہیں. تو ان میں سے کچھ جو خاص علامات ہوتی ہیں جو ان کو جانوروں سے مختلف بنا رہی ہوتی ہیں، عام طور پر انہی کو تہذیب و ثقافت سے تعبیر کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ ان علامات کا تعلق بیسکلی بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ ساری چیزیں انسان کی انٹلیکچوئل کاوشوں پر
کیا کہتے ہیں دلالت کر رہی ہوتی ہیں. انسان کی کچھ انٹلیکچوئل کاوشیں ہیں جو جانوروں میں یقین نہیں پائی جا رہی ہوتی. ان میں ایک یہ ہے کہ کھانا پکانا اس کو آتا ہے. جب اس کو کھانا پکانا آتا ہے تو پھر وہ ہر جگہ اور ہر ماحول پر ایک جیسا کھانا نہیں بک سکتا نا, تو ہر جگہ کی چیزیں الگ ہیں, وہ چیزیں الگ ہیں. تو اس کے مطابق ہر لوگ خود ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ہمیں کس طریقے کا کھانا پکانا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے جو ثقافت کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے, فیکٹر ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے. پھر ہر جگہ کا ماحول الگ ہوتا ہے, وہاں کا لباس الگ ہوتا ہے. تو وہاں پر آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ بھی وہاں کے لوگ خود ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا لباس پہننا ہے, ریسورسز کو دیکھتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے ثقافت اور اس کو فارم کر رہی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ فیسٹیولز وغیرہ جو ہوتے ہیں, انسان خوش رہنا اس کو انسان کو پڑتا ہے, یعنی جانوروں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن انسان کو خاص طور پر اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو کچھ خاص فیسٹیولز بھی آپ دیکھیں گے کہ پائے جاتے ہیں. پھر صرف اتنا ہی نہیں, انسان کو کہانیاں سننے کے بڑا ایک عجیب شوق ہوتا ہے. یہ انسانوں کی ایک ایسی صفت ہے جو ہر تہذیب ہر ثقافت میں پائی جاتی ہے کہ بچوں کو مائیں کہانیاں ضرور سنائیں گی. یہ بہت ضروری چیز ہے, انسان اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا. تو کہانیاں ہیں, میتھولوجی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, دیو مالائی داستانیں وغیرہ جو ہیں مختلف تہذیبوں ثقافتوں کی. تو یہ ایک چیز ہے جو تہذیب و ثقافت یا انسانوں کو جانوروں سے مختلف کرنے والی چیزوں میں شامل ہے. اس کے علاوہ ایک چیز زبان, سب سے اہم چیز زبان ہے. جانور جو ہے وہ اس طریقے سے زبان نہیں کمیونیکیٹ کر سکتے, اور زبان پر بھی در حقیقت ماحول کا اثر ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کا اثر ہوتا ہے. تو وہ والی جو چیزیں ہیں وہ بھی ایک ثقافتی عناصر کو فارم کر رہی ہوتی ہیں. تو بیسکلی تو ثقافت ان چیزوں کو بھی کہا جا رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے ثقافت ایک انٹلیکچوئل موومنٹ کے بعد جو نتائج پیدا ہوتے ہیں تو ان سے زبان پر بھی اثر پیدا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک نظریاتی انقلاب برپا ہو گیا کسی قوم کے اندر, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ان کے اقدار ہوتے ہیں ان میں چینجز آتی ہیں, ان کے اخلاقی اقدار میں چینجز آتی ہیں, اور کبھی کبھار لباس میں بھی چینجز آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ اس طرح ایک یونیفارم ہوتا ہے جو سب کو یونائٹ کرنے کے لیے خاص قسم کے لباس جو ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے لازم کر دیا جاتا ہے, اس طریقے کی کوئی چیز ہو جاتی ہے. تو کسی انٹلیکچوئل ریفارم یا کسی بادشاہ کے آ جانے کے سبب یا کسی بھی ایسی وجہ وجوہات کے سبب جو ہوتا ہے وہ ایک انقلاب جو برپا ہوتا ہے, تو اس کی نظریے اس کے سبب بھی کلچر وجود میں آ رہا ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ یہ اس طرح کے عناصر ہوتے ہیں اتنا ہی مضبوط کلچر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک اپنا مزاج تھا, اس نے وہ اثرات چھوڑ دیے تو ان کی زبان ہر چیز پر وہ چیز متاثر کرے گی. اس کے ہر چیز میں وہ پھر جو مستقبل میں لوگ آئیں گے دیکھیں گے, جنگ کرنے کے طریقے ہیں ان میں دیکھیں گے, ہر چیز وہ عام عادات اور اطوار ہوں گے ان میں دیکھیں گے. تو جب یہ ساری چیزیں ان کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو یہ ایک کلچر کا ایک خاص پہلو ہے, یہی کلچر کو مضبوط بناتا ہے. جو اس کا ایک ہے کہ ایک انقلاب, نظریاتی انقلاب برپا ہو جائے کسی تہذیب کے اندر, تو اس کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ان کے نتیجے میں ایک مضبوط کلچر وجود میں آتا ہے. تو جس یورپ میں آیا یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک بہت مضبوط اور ٹکر کا کلچر پیدا ہوا ہے, کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن اس کلچر کے اندر خامیاں جو ہیں وہ بہت آسانی سے آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہیں, جس پر میں نے پوری بات کی تھی کہ کیا کیا کمزوریاں ہیں اور کیا کیا مسائل ہیں اس کے ساتھ. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہرحال وہ ایک تحریک تھی. جو رینائسنس کا دور تھا اس میں جو فائن آرٹس کا ابتدا ہوا ہے, یہ فائن آرٹس بھی یعنی جو آرٹ وغیرہ ہوتا ہے یہ بھی پوری ہیومن انسانوں کو جانور سے جدا کرنے والی چیز ہے. کوئی پینٹنگ نہیں بناتا کوئی جانور وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بیسکلی ثقافتی عناصر ہیں. جب رینائسنس کا دور آیا تو اس میں انہوں نے کچھ مسلمان علاقے بھی فتح کر لیے تھے. اس کے علاوہ گریک اس کا شوق پیدا ہوا تھا کہ ہم گریک ادب کو دوبارہ پڑھیں گے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوئی تو اس کے نظریاتی انقلاب سا برپا ہونا شروع ہوا آہستہ آہستہ. تو جو نظریاتی انقلاب برپا ہوتے ہیں ان کے نظریے میں بھی ثقافت وجود میں آتی ہے. تو ہم جو فی الحال جو گفتگو کا موضوع بحث ہے وہ اسی طریقے کی نظریاتی انقلاب کے ذریعے وجود میں آنے والی ثقافتوں پر بحث ہے, اور ان میں بھی ہم خاص طور پر اسلام پر اور یہ جو گلوبل کلچر فی الحال موجود ہے اس پر. اور یہ بات یاد رکھیے کلچر ایک نئی ٹرم ہے, یہ ٹرم 200 سال پہلے موجود نہیں تھی, اور میں اس وقت کے یورپ کو واقعی بہت اچھا سمجھتا ہوں مختلف وجوہات کے سبب کہ ان میں پھر بھی تھوڑی یونیفارمٹی تھی, پھر بھی تھوڑی بہتری تھی, بہت ساری چیزیں تھی. جو اب گلوبل کلچر وجود میں آیا ہے وہ اب آیا ہے کچھ پچھلے کچھ سالوں میں, جب یو این وغیرہ بھی آئے, کچھ خاص اقدار پوری دنیا کے منسوخ کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہے, پرانی نہیں ہے. تو مطلب یہ کوئی تعداد نہیں ہے کہ میں اگر اس بات کو اچھا سمجھ رہا ہوں کہ پہلے والے جو آئے تھے وہ ان میں کلچر تھا, وہ ساری چیزیں تھی, اور آج میں سمجھ رہا ہوں ڈیجنریٹ ہو رہے ہیں لوگ, ان کی انٹلیکچوئل موومنٹ خراب ہو رہی ہے. تو یہ کوئی تعداد نہیں ہے, پہلے گرو کر رہی تھی کیونکہ اس میں پھر بھی کچھ یونیفارمٹی تھی, انگریڈینٹ تھا, کچھ خاص اقدار تھے. اب جب سب ختم ہو رہا ہے اور بس عجیب سی دنیا وہ بنا رہے ہیں ورچوئل ریئلٹی کے اندر انسانوں کو جو ہے وہ رکھ رہے ہیں, تو وہ جو یہ والا جو کلچر ہے یہ بالکل ڈیجنریٹ کر رہا ہے لوگوں کو, بالکل جسے کہتے ہیں سپریس کرے. نیٹ فلکس ہے, میمز ہیں وغیرہ, انائمز ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں جتنی بھی ہیں ان کے ذریعے مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے, ماسس کو, لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے.
اچھا میری چارجنگ کا مسئلہ ہے بہت جلدی کم ہوتی ہے، تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے جتنی بات کرنی تھی اس موضوع پر بھی کر لی ہے، اور بھی کوئی سوال ہو تو کر لیں پھر ماشاء اللہ بہت آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا. تو میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ سویلائزیشن اور کلچر یہ مترادف ہیں، یعنی ایک ہی معنی میں. اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ کلچر، کسی بھی قوم کا جو کلچر ہے اس کی دو طرح اس کی، یعنی وہ دو طرح سے وجود پاتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ جس علاقے میں رہ رہے ہیں تو اس علاقے میں جو ضروریات ہیں، جو ریسورسز ان کو اویلیبل ہیں، تو اس صورتحال کے اندر جو سروائیول کے لیے انہوں نے طور طریقے اختیار کیے وہ ایک کلچر تھا. اور دوسرا یہ کہ نظریات ہیں مختلف ہر کہ انسان کے زندگی کا مقصد کیا ہے، تو اس مقصد کے تحت بھی جو ہے مختلف کلچر وجود میں آتے ہیں. تو آپ کی چارجنگ ختم ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں میں اسی کو بات کو آگے بڑھانا چاہتا تھا کہ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل مغرب کے نزدیک انسان اور جانور میں فرق کیا ہے، اور اسلام کے نزدیک کیا فرق ہے. ایک فرق تو صلاحیتوں کے اعتبار سے ہے اور دوسرا فرق مقاصد کے اعتبار سے ہے. تو اس پر اگر آپ ہماری رہنمائی کریں. پر بھی اچھا یہ کیا اس پر بھی کر سکتے ہیں یقیناً. اچھا آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی اچھا میں کچھ بولنا چاہ رہا تھا. ایک میں یہ بولنا چاہ رہا تھا، میرے خیال میں شاید آج کی گفتگو کے لیے یہ موضوعات کافی ہیں. میرے خیال میں اس زاویے سے ہم کل دوبارہ گفتگو شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سوالات طہا بھائی نے پیش کیے ہیں بڑے اہم سوالات ہیں. اور آپ نے جو جیسے ذکر کیا کہ ہسٹری آف کلچر، یا مطلب بگننگ آف کلچر جو ہے، یا یہ جو ورڈ کلچر وجود میں کس طرح آیا، اور اس کے جو ہے اس کا تصور اور اس کا جو ہے کب ذہن میں آنا شروع ہوا اور کب پیدا ہوا، تو اس پہ میرے خیال میں ایک الگ نشست میں بات ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ میرے خیال میں ایک سیپریٹ اس کا متقاضی ہے. اور میرے خیال میں اس دن کل ہی کسی ٹائم پہ اگر مناسب ہو تو خزیمہ بھائی کے ساتھ بھی ہم اس کو لے لیں گے. اور یہ بھی ایک سوالات ابھی جو باقی ہیں جدید ثقافتی چیلنجز میں، کہ ایک نئے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی موسیقی ہے، خاص طور پہ فنون لطیفہ جن کو کہا جاتا ہے، یا پینٹنگ ہے، جیسے اسلام میں مطلب جو زیرو چیز ہے اس کی پینٹنگ ممنوع قرار دی گئی ہے، یا موسیقی ایک حد پر ممنوع ہے، اور اس طرح کی چیزیں جیسے موویز ہیں یا ڈانس ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ایک کلچر کا پارٹ ہوتی ہیں یا دنیا بھر میں رہی ہیں اسلام سے پہلے بھی، تو یہ کیوں اسلامی ثقافت میں فٹ نہیں ہو سکتی، یا یہ کیوں دنیا کے لیے موضوع نہیں ہے. میرے خیال میں اس پر بھی ہمیں ایک نشست میں بات کرنی چاہیے. آج کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، ہم لیٹ بھی ہو گئے، تھوڑی سی وائس کا بھی شروع ہو گیا. اگر آپ لوگ چاہیں تو میرے خیال میں یہاں پر اختتام کر کے ان سوالات کا اگلی نشست کے اندر ہم گفتگو کریں گے. اگلی نشست ضروری ہے، ایک نشست اور ضروری ہے، کیونکہ میرے خیال میں کچھ اہم سوالات، بہت سی اہم باتوں کے باوجود بہت سی اہم باتیں رہ گئی ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس پر؟ جی شاہ بھائی آپ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں آج جو میں نے آپ کا خلاصہ سنا آپ کی گفتگو، کیونکہ میں لیٹ آیا، اس سے ہمیں ایک اسکیچ سا، ایک خاکہ سا ہمارے دماغوں میں بن گیا کہ مغرب اور اسلامی تہذیبوں میں کیا فرق ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے ایک نشست ان ایسے بنیادی سوالات میں، جس میں بالکل بیس سے، بالکل بنیاد سے ہم شروع کریں کہ کلچر، اور یہ جیسے میں کچھ سوال عرض کیے، اور جب یہ گفتگو آگے بڑھے گی اس پر اور بھی سوال آتے جائیں گے، تو تبھی انشاءاللہ شبہات جو ہیں آج کل عام لوگوں کے، اور بہت سارے دین سے منسلک لوگ بھی لاشعوری طور پر جو ہیں وہ سیکولرزم سے اور متاثر ہیں، اس لیے کہ کچھ چیزوں کو نارم بنا دیا گیا ہے، کچھ چیزوں کو کامن سینس بنا دیا گیا ہے، جبکہ اسلام کی روشنی میں ان پر سوال پہلے کھڑے ہونے چاہیے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے. اور اس کی جو ہے ایک بار پھر اسلام کی طرف رجوع کر کے بالکل بنیاد سے اپنا عقیدہ جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے، شعوری عقیدہ. یعنی ایک تو یہ کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو کچھ چیزیں ہمارے لاشعور میں، اور ایک چیز کہ شعوری طور پہ ہم بالکل بنیاد سے اپنی ایک نظریہ بنائیں. تو اس کے لیے بالکل ایک اور نشست کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اور خزیمہ بھائی بھی، ان کا بھی ماشاءاللہ اس کے اندر بہت تفکر ہے، اور اوکاشا بھائی کو تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگلی نشست رکھتے ہیں، اور میرے خیال میں جو سننے والے ہیں وہ اب ان کے اشتیاق کے لیے ان کو ایک
مواد مل گیا ہے اور وہ بھی غور و فکر کریں گے تو ان کی بھی سوال آئیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم اسلام اور مغرب کا فرق بھی سمجھ سکیں اور تجدد جو غلطی کرتا ہے وہ بھی سمجھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ حسیمہ بھائی اختتامی کلمات ادا کر لیں اور آپ بتا دیں کہ اگر مناسب ہے کل کسی وقت یا منڈے کو اس طرح کوئی مناسب ہے آپ کے لیے وقت اور تھا بھائی اور دوسروں کے لیے بھی، تو انشاءاللہ اس پر اس کو لے چلیں گے ہم نشست کو۔ خزیمہ بھائی کہاں چلے؟ یہ اکاشا بھائی آپ اختتامی کلمات ادا کریں اور پھر انشاءاللہ نشست کو جو ہے درخواست کرتے ہیں۔ جی بس تو خلاصہ تو یہی ہے ہمارا کہ آج بھی یہی ہے، کل بھی یہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہماری جو روایت ہے وہ دوسری روایات سے جو ہے وہ برتر ہے، اور ہم کس طریقے سے اس کو شو کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی کوشش کی اپنے حتی الامکان کہ میں مذہبی بات سے زیادہ کوشش کروں کہ میں جدید علوم کے زاویے سے بات کر سکوں، یا اینتھروپولوجی وغیرہ ساری چیزوں کے زاویے سے، اور میری کوشش رہے گی اور میری خواہش بھی رہے گی کہ اب جو گفتگو ہو حالیہ طور پہ دنوں میں اب جو گفتگو ہو اس کا بھی جو ہے وہ یہی مدعا رہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو جدید علوم ہیں ان کی روشنی میں یہ بات کر سکیں، یہ باتیں سمجھا سکیں انشاءاللہ تعالی، اور موسیقی پر بھی انشاءاللہ یہ باتیں میں کر سکتا ہوں۔ بہت طویل گفتگو ہے، خیر ابھی یہ صحیح بات ہے کہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، 5 گھنٹے کی گفتگو بھی کیا 13 گھنٹے کی گفتگو بھی کم ہے ان کے لیے، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی اور رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔